السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 2 ہفتوں میں امت محمدیہ کے خصائص اور ان کے فضائل کے تعلق سے چند باتیں بیان کی تھیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور خصوصیت بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین امت محمدیہ پر اتارا، اس دین کو مکمل کر دیا، اس کی تکمیل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ پچھلی امتوں میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، مسند احمد کی روایت کے مطابق 1,24,000 تقریباً انبیاء اور رسول آئے ہیں۔ ہر نبی اور رسول ایک کے بعد ایک آتا تھا، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے وہ اسی شریعت کو آگے بڑھاتا تھا جو اس سے پہلے کوئی نبی بیان کیا ہوتا تھا۔ ہر نبی کا دین ایک ہی تھا اور ان کی بنیاد ایک ہی چیز پر تھی، وہ بنیاد لا الہ الا اللہ تھی۔ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تنہا اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی کے دین کی بنیاد اسی پر قائم تھی۔ البتہ ان کی شریعتوں میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ زمان و مکان کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کسی امت کے لیے کسی چیز کو حرام کیے ہوئے ہوتا تھا، دوسری امتوں کے لیے وہ چیز حلال ہوتی تھی۔ کسی امت کے لیے کوئی چیز جائز ہوتی تھی، دوسری امت کے لیے ناجائز ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو دعوت دی تھی کوہ صفا پر چڑھ کر کے، تو یہی کہا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، اسی کی وجہ سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے اسی کو پڑھ کر کے، اسی کو قبول کر کے آدمی دین میں داخل ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ تو تمام انبیاء کی بنیاد اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر تھی۔ ان کی شریعتوں میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کے ذریعے سے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اتارا اس دین کو مکمل کر دیا، اور مکمل اس دن کیا جو کہ افضل الایام، تمام ایام میں سب سے افضل دن تھا۔ یہ وہ دن اللہ رب العالمین اس دن آسمان دنیا پر نزول فرماتا، جیسا کہ اس کی ذات کے شایع نشان ہے۔ اللہ رب العالمین کے بندے جب حج کے لیے جاتے ہیں، میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، تم سب گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا عرفے کے دن۔ عظیم ترین دن ہے عرفے کا دن، عظیم ترین دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین دین اسلام سے راضی ہے۔ اس میں 2-3 باتیں کہی گئی ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی، یہ کسی کا اختیار ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ اختیار صرف اپنے پاس رکھا ہے، جس چیز کو چاہے دین بنا دے، جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے اور دین سے نکال دے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا ہے، تو دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی شخص یہ چاہے کہ میں فلاں چیز کو دین بنا دوں کیونکہ یہ بہت اچھی ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے یہ کام دین کا رائج کر دو، تو لوگوں کے رائج کر دینے سے وہ کام دین کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی الیوم اکملت لکم دینکم، دوسری بات کہی واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو کہا کہ یہ میری نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم ترین نعمت ہے، اس سے عظیم ترین نعمت کوئی ہو نہیں سکتی۔ کیوں ہو نہیں سکتی؟ اس لیے کہ یہ جو دین اتارا ہے اللہ رب العالمین نے اس میں پیدائش سے لے کر موت تک کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، کون سی چیز حلال کی ہیں، کون سی ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہمارے لیے غیر مفید ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بیان فرمائی ہے۔ گویا کہ یہ جو دین اتارا ہے یہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے، کس طریقے سے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ ہم چوپائے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں شریعت دی ہے، قانون دیا ہے، نظام دیا ہے، طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، عطا فرمایا ہے، تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے سرفراز کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ اور اگر ہماری زندگی اس دین کے مطابق نہیں ہوتی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمارے اوپر اتاری ہے ہم نے اس نعمت کا شکر بھی نہیں ادا کیا، گویا ہم نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا۔ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری یہ جو اتاری ہوئی نعمت ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ویسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس اتاری ہوئی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی اس اتاری ہوئی نعمت کو ٹھکرا دیں تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے اگر ہم اس کو ٹھکراتے ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کی میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ تیسری بات وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں دین اسلام سے راضی ہوں۔ یہ جو دین اتارا ہے، جو شریعت اتاری، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے۔ اب اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو آدمی دین بنا لے، اسلام بنا لے، تو لوگوں کے بنانے سے وہ چیز دین نہیں بن جائے گی، وہ چیز اسلام نہیں بن جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس کو دین سمجھ کر کے، اسلام سمجھ کر کے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول بھی نہیں کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا تعلق ہماری اس امر سے نہیں، ہمارے اس دین سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تینوں باتیں ذکر کی ہیں، اتنی عظیم باتیں، اتنی اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں چند یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، قرآن مجید میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دین کو خوشی کا دن بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے، اور اس دن ہم خوشی مناتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہا کہ یہ آیت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ انی لعالم اليوم الذی نزلت علی رسول اللہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی ہے، کس دن نازل ہوئی ہے۔
آپ کہاں موجود تھے؟ مجھے معلوم ہے۔ جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا میدان تھا، شام کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اور یہ آیت جو جس دن نازل ہوئی ہے وہ عظیم ترین دن ہے۔ عرفے کے بعد صبح ہوتے ہی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور عرفے کا دن خود ہی خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی حجاج وہاں جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے حج کو قبول فرماتا ہے۔ جو عرفے کے میدان میں پہنچتے ہیں ان کا حج قبول فرماتا ہے، جو عرفات کے میدان میں نہ پہنچے ان کا حج ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے خوشی کا پیغام یہ ہے کہ جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دست دراز کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے تم سب گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کیا۔ تو یہ ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ جو حج میں شامل نہیں ہوتے پورے ممالک میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، اس دن مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین 2 سال کی گناہ معاف کرتا ہے، 1 سال اگلی 1 سال پچھلی۔ تو کیا ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی دن میں اللہ رب العالمین 2 سال کی گناہ ہماری معاف کر دیتا ہے؟ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ اب یہ جو دین اتارا ہے اللہ رب العالمین نے، یہودی بھی کوشش کرتے رہے کہ اس دین کو ختم ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کے قدموں کو جمنے نہیں دینا چاہیے، ان کا اسلام پنپنا نہیں چاہیے۔ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں مشرکین نے یہی کوشش کی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے کوشش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ صحابہ کرام تھے وہ غریب تھے، عموماً غریب لوگ تھے، ان کے ساتھ امیروں نے کیا 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 ہے، سیرت پڑھنے والا جتنا بھی مسلمان ہے جانتا ہے۔ کسی کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا، گرم پتھر پر لٹا دیا گیا، کسی کو آگ جلا کر کے اسی میں ڈال دیا گیا، کسی کو چیر دیا گیا، کسی کو قید کیا گیا، مارا پیٹا گیا۔ یعنی کوئی بھی ایسی سزا نہیں ہے جو ہمارے تصور میں ہو اور ان صحابہ کرام کو ان مشرکین نے نہ دی ہو۔ 3 سال مسلسل سوشل بائیکاٹ، نہ ان سے کچھ لینا ہے نہ ان کو کچھ دینا ہے، پانی تک ان کو لینے نہیں دینا ہے، دانا بھی نہیں دینا۔ ان کے بچے بلکتے رہے، روتے رہے، سسکتے رہے، چیختے چلاتے رہے، صاحب کچھ نہیں دینا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی جو آج کے دور میں سزا پائی جاتی ہو وہ سزا انہوں نے ان کو نہ دی ہو۔ کس لیے؟ اسلام چھوڑ دو، پھر کافر بن جاؤ جیسے ہم کافر ہیں۔ تو وہاں ان لوگوں نے 13 سال کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں یہودی تھے، انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ اسلام کو یہاں پنپنے نہیں دینا ہے، اسلام کو یہاں سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2-3 آیتیں ہیں جن میں یہ بات بیان فرمائی۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں، راہ راست سے ہٹا دیں، سیدھے راستے سے جو اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، رسول اللہ کا راستہ، اس راستے سے ہٹا دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالے ہوئے۔ حق تو یہ تھا کہ وہ بھی اسلام لاتے، جیسا کہ چند علماء یہود اسلام لائے، مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا، اور یہودی جانتے تھے کہ یہی آخری پیغمبر، یہی آخری رسول ہے۔ ہر نبی نے آخری رسول آنے کی بشارت دی ہے، سب نے نام بتایا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والا، ایک آخری رسول آنے والا جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، وہ آخری رسول ہوں گے، ان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہودیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا،
ایمان کے بعد تم لوگ کافر بن جاؤ. کس لیے وہ چاہتے ہیں؟ حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد موجود ہے. یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ان لوگوں کے ہاتھ میں سلطہ و سیطرہ ہوگا، یہ لوگ دنیا پر حکومت کریں گے، جبکہ ان کا خواب تھا کہ ہم دنیا پر حکمران بنیں گے. اور آج تک ان کی کارروائی اسی ناحیے سے جاری و ساری ہے کہ دنیا پر صرف ہماری حکمرانی ہونی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو حکمرانی دی تھی، سلطہ و سیطرہ دیا تھا جب تک ہم مومن تھے، مسلمان تھے. جب ہمارے اسلام میں گڑبڑی ہوئی، ہمارے ایمان میں گڑبڑی آئی، اللہ رب العالمین نے یہ نعمت چھین لی. کیسے کیسے چھینی ہے بر صغیر کے لوگ ہم جانتے ہیں، کیسے کیسے چھینی گئی ہم سے، اور دنیا میں کیسے کیسے چھینی جا رہی ہے. تو اللہ رب العالمین یہ جو عزت سے ہمیں نوازا تھا، یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ دے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت تو پہلے دے رکھی ہے، لیکن پھر سے ہم مومن بنے جیسے کہ وہ مومن بنے تھے. تو یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کافر بن جائیں. حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ حق بات واضح ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیا کہا؟ فاعفوا واصفحوا، اگر تمہیں سلطہ و سیطرہ مل جائے، تمہارے ہاتھوں میں تمہیں قدرت حاصل ہو جائے، تو معافی سے کام لینا، درگزر سے کام لینا. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر اہل کتاب میں سے ایک فریق کی تم لوگ اطاعت کرنے لگو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تم مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان لانے کے بعد بھی وہ تم کو تمہارے ایمان سے ہٹا دیں گے، تم کو تمہارے ایمان سے دور کر دیں گے، تم کو کافر بنا دیں گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تم کو کافر بنا کر چھوڑیں گے. تو میرے بھائیو، کون سا ایسا حربہ نہیں ہے جو آج یہودی نہ اپنا رہے ہوں. ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے. ایسے ایسے کارٹون لانچ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ دیکھنے پر مجبور ہے. جو بچہ ان کارٹونوں کو دیکھتا ہے وہ دین سے ہٹتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے ایسے ایسے خیالات اور تصورات پنپ رہے ہوتے ہیں، بچپن سے اس کے دل دماغ میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عجیب عجیب سوال کرنے لگتا ہے، جس سے کفر واضح ہوتا ہے. اس کے سوالات کو جب ہم سنتے ہیں، کیسے کیسے سوالات کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوالات کہاں سے آئے؟ وہی چیزیں جو وہ دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیو، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد کافر ہو جاؤ. کفار نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی مکہ کے اندر، بعد میں بھی. اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام کے نور کو اپنی پھونکوں سے مٹا دیں، پھونکوں سے بجھا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے تھے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. یہ کفار اپنے جتھوں کے ساتھ مل کر کے آتے ہیں، تم سے قتال کرتے ہیں، تم سے جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اگر چاہیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہو، مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو شخص مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، دین اسلام سے پلٹ کر وہ کافر بن جائے، ہندو بن جائے، کرسچین بن جائے، یہودی بن جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ رب العالمین اس نے اسلام کی حالت میں جتنے بھی عمل کیے ہوں گے، دنیا اور آخرت میں اس کے سارے اعمال برباد کر دے گا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہی لوگ جہنمی اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو میرے بھائیو، مسلمانوں کو لالچ دے کر کے جو کمزور طبقہ ہے ان کو اسلام سے مرتد بنایا جا رہا ہے، مرتد کیا جا رہا ہے. جو غریب طبقہ لوگ ہیں
ان کو اپنے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. یہ جو عیسائی ہیں اپنے اسکولوں میں فری تعلیم دیتے ہیں. ان کے دل دماغ میں کیا ڈالتے ہیں وہی ڈالتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہے. کمزور طبقہ کے لوگوں کو وہ فری میں علاج کراتے ہیں. ان سے کیا چاہتے ہیں؟ ان سے یہی چاہتے ہیں کہ جو اسلام کی تھوڑی بہت رمق باقی، ایمان کی روشنی جو تمہارے اندر باقی ہے وہ ساری بجھ جائے. وہ تمہارے دماغوں میں، مسلمانوں کے دماغوں میں یہی بات ڈالنا چاہتے ہیں. کفار نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. وہ بھی انہیں کمزور طبقہ لوگوں کو ایجوکیشن کا لالچ دے کر کے، ہیلتھ کا لالچ دے کر کے، اسی طریقے سے پیسے کا لالچ دے کر کے، شادی کا لالچ دے کر کے، گھر کا لالچ دے کر کے اسلام چھوڑ دو، اسلام سے پھر جاؤ، بڑی سکون کی زندگی گزارو گے. بے شمار ایسی ویڈیو ہماری نظروں سے گزری ہیں جس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو بچیاں اپنے دین سے مرتد ہو کر ان کافروں کے شکار ہوئیں وہ شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکیں. ذلت کی موت ان کا مقدر بنی. نہ وہ کفر میں جا کر کے داخل ہو کر کے کافری بن کر کے زندگی گزار سکیں اور نہ ہی اسلام کے اندر باقی رہ سکیں. اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو کی پرورش کی، ان کو تعلیم کے لیے کالجوں میں بھیجا اور وہاں سے وہ شکار ہو گئی. کیوں شکار ہو گئی؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنا دین پڑھایا ہی نہیں، دین بتایا ہی نہیں، ہم نے یہ آیت سنائی ہی نہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں، کفر کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال برباد کر دے گا دنیا اور آخرت کے اندر، اور وہ ہمیشہ جہنمی رہے گا. اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، کلمہ توحید کی بنیاد پر جنت ملتی ہے، کلمہ توحید کے انکار کی وجہ سے جہنم ہمیشہ مقدر بن جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر بن جاتی ہے. اور یہاں ہم سے مختلف طریقوں سے اسلام سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، ہمارے اسلام سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمایا کہ ان کو تم سے دشمنی نہیں ہے، اے نبی ان کافروں کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دین کو ناپسند کرتے. فإنہم لا یکذبونک، وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن اللہ رب العالمین نے جو آیات اتاری ہوئی یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں قرآن مجید میں کیوں بیان فرمائی ہیں؟ تاکہ ہم غور کریں، ہم غور کریں کہ یہ کون کون سے حربے استعمال کر رہے ہیں. ان کو ہم سے اور آپ سے دشمنی نہیں ہے، ان کو دشمنی کس بات سے ہے؟ جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اذان بلند کرتے ہیں، اس میں بھی لا الہ الا اللہ وہ سننا نہیں چاہتے ہیں. وہ یہ سننا نہیں چاہتے ہیں. کیوں سننا نہیں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ جب یہ کلمہ کافروں کے کانوں میں پڑتا ہے، شیطانوں کے کانوں میں پڑتا ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اور یہ جو شیطان ہے یہ کافروں کا دوست ہوتا ہے، کافروں کا دوست ہوتا ہے، مسلمانوں کا دوست نہیں ہوتا. مسلمانوں کو تو خراب کرنے کے لیے وہ آتا ہے، مسلمانوں کے پاس ان کی عبادتوں کو خراب کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے آتا ہے، ان کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے آتا ہے. یہ اگر شیطان ہمارے پاس آتا ہے تو اس لیے آتا ہے، ان کے پاس ان کے دلوں میں ہوا بھرتا ہے، یہ کر دو وہ کر دو، یہ پاور وہ پاور، ان کو اکساتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ جب اللہ اکبر کی آواز وہ سنتے ہیں ان کا شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں. یہ کیسی قوت ہے جو ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ رب العالمین اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافر اسے ناپسند کرتے ہوں.
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، والدین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ ناگوار گزرتا رہے، چاہے مشرک اس کو ناپسند کرتے ہیں، کرتے رہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رسول دیا ہے، نبی دیا ہے، پیغمبر دیا ہے، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے ہمیں بتلاتے ہیں کہ دین کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، کون سا عمل کریں گے تو ہمیں جنت ملنے والی، کون سا عمل کریں گے جہنم ملنے والی، کون سا عمل کریں گے تو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کون سا عمل کریں گے تو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ تو میرے بھائیو، مومنوں کا جو قدم تھا، ان کو جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کا قدم اسلام سے ڈگمگایا نہیں، ان کا قدم اسلام سے نہیں پھر سکا۔ آج ہمارے اندر ایمان موجود نہیں، ہمارا قدم ڈگمگا جاتا ہے، ہمارا قدم پھسل جا رہا ہے، کافروں کا شکار ہو جا رہے ہیں، اپنا دین چھوڑ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کے قتل کی سازشیں کی گئیں، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو اپنے قبیلے میں بلا کر چھت کے اوپر سے بھاری پتھر ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو بچاتا رہا، آپ کی حفاظت کرتا رہا، اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت قدم رہے، مومن حضرات بھی ثابت قدم رہے، صحابہ کرام ثابت قدم رہے، دین پر جمے رہے، ان کے جمے رہنے کی وجہ سے یہ اسلام یہاں سے پھیلا ہے، دنیا کے کونے کونے تک گیا ہے۔ یہ اسلام ہمیں اتنی آسانی سے مل گیا ہے کیونکہ ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے، اسلام ہمیں فری میں مل گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو وہی جانتا ہوگا جس نے ان پریشانیوں کو جھیلا ہوگا، کفار کا مواجہہ کیا ہوگا، ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا، اپنے مال کو خرچ کیا ہوگا، اپنا گھر بار چھوڑا ہوگا، موت کو اپنے سامنے دیکھا ہوگا، وہ اس نعمت کو سمجھے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، مومن بھی ثابت قدم رہے، اور ہمیں اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے اس میں یہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی جانب سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، انک انت الوہاب، تو ہی عطا کرنے والا، تو ہی دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، الاسلام ایسا دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اتارا اور اسے مکمل کیا، جبکہ یہ اسلام غربت کی حالت میں پنپا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کی جو ابتدا ہوئی غربت کی حالت میں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ مکہ میں دعوے دار تو موجود تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، وہ 7 چکر خانے کعبہ کا لگاتے تھے طواف کرتے ہوئے، لیکن جو ان کی شریعت تھی، شریعت کے مطابق طواف نہیں ہو رہا تھا، وہ طواف کی ابتدا وہیں سے کرتے تھے جہاں سے ہم کر رہے ہیں، حج کرتے تھے، لیکن وہ اس طریقے سے حج نہیں کرتے تھے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا۔ حج تو وہ بھی کرتے تھے، قربانی وہ بھی کرتے تھے، انہوں نے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اسلام سے ناواقف ہو گئے تھے۔ بدأ الاسلام غریبا، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے پہلی وحی نازل کی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم بھی دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی جانب سے جو دین اتارا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کے اوپر جو دین نازل کیا گیا اس کو کھلم کھلا بیان کیجئے، کھول کھول کر کے بیان کیجئے، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ مشرک آپ کا کیا بگاڑ لگے؟ کچھ نہیں کر سکتے، تکلیفیں پہنچائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام کیا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، تو اس دین کو پھیلایا۔ دین غربت کی حالت میں تھا، قیامت، قرب قیامت یہ دین پھر ویسے ہی ہو جائے گا،
بدل اسلام و غریباً و سیعود و غریبا، ویسے ہی اجنبی بن جائے گا۔ آج مسلمانوں کے درمیان اسلام اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں، ان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھو تو ان کو نہیں معلوم ہے، اس کے شروط کیا کیا ہیں وہ نہیں معلوم ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مقتضا کیا، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ان کو نہیں معلوم ہے۔ تو کیا یہ اسلام اس مسلمان کے نزدیک اجنبی نہیں بن گیا؟ کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم نہیں جان رہا ہے۔ تو اسلام دھیرے دھیرے اجنبی بن کر رہ جائے گا، اور اس جانب سے ہم کو اس انداز سے ہٹایا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں الجھ کر رہ جائیں، اور آج ہم دنیا میں الجھ کر رہ گئے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے ہم سارا دن اسی میں پریشان رہتے ہیں، اور ہم اسی میں الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ نہ اللہ کے دین کو پڑھنے کا ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، نہ سیکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے، نہ سکھانے کا، اور جو سکھانے کے مراکز ہیں ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے، اور جن کو کہ تئیں کوشش نہیں کر پا رہے ہیں ان کو زبردستی گرا دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اہل اسلام کو چاہیے کہ دین پر قائم و دائم رہیں، کیونکہ اگر ہم اس دین سے پھر گئے تو نہ دنیا میں ہمیں عزت ملے گی نہ آخرت میں، دونوں جگہ ہم ناکام ہوں گے۔ اگر ہم اسلام چھوڑتے ہیں تو کس میں جا سکتے ہیں؟ کافر بنیں گے، مورتیوں کی پوجا کریں گے، کبھی یہاں سجدہ کریں گے، کبھی وہاں سجدہ کریں گے، کبھی وہاں سجدہ کریں گے، کبھی یہاں چڑھاوے چڑھائیں گے، کبھی اس کے دھکا کھائیں گے، کبھی وہاں اگربتی لے کر جائیں گے، کبھی وہاں موم بتی لے کر کے جائیں گے، کبھی وہاں ناریل پھوڑیں گے، کبھی یہاں سجدے کریں گے۔ یہی سب کرنا ہوگا۔ یہ ذلت نہیں ہے؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر جگہ جگہ ماتھے کو ٹیکنا، کہ یہ ذلت نہیں ہے؟ دنیا میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر ذلت مسلط کی ہوئی، لیکن نہیں سمجھ رہے کہ یہ ذلت ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اگر ہم چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں سارے ادیان منسوخ ہو گئے، چاہے وہ یہودیت ہو یا نصرانیت ہو، تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بناتا ہے، دین بنا کر اس پر عمل کرتا ہے، کسی اور چیز کو دین سمجھتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا۔ مرنے کے بعد ہر حال میں گھاٹا اٹھانا ہے، گھاٹا اٹھانا یعنی جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ بنیادی آیت ہے، یہ اصولی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اصول دے رہا ہے کہ جو چیز اسلام کے دائرے میں ہے، قرآن و سنت کے دائرے میں ہے، وہی اسلام ہے۔ اس دائرے سے ہٹ کر کے کوئی بھی چیز اسلام نہیں ہے، کوئی بھی چیز دین نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل کی ہوئی ہے۔ جس دین کی تکمیل اللہ رب العالمین نے کی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ اصولی آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ عمل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ چاہے جو بھی عمل کر لو، ساری دنیا مل کر کیوں نہ کہتی ہو کہ یہ عمل بہت اچھا ہے، وہ عمل لوگوں کے کہنے سے اچھا نہیں ہو جائے گا۔ وہ عمل لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ثواب والا عمل نہیں ہو جائے گا۔ وہ عمل ثواب والا اس وقت ہوگا جب اس کی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہوگی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا تعلق ہمارے اس امر سے نہیں ہے، جس امر کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ میرے بھائی، 1-2 مثالیں ہیں، وہ دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت ہیں کہنے کے لیے۔ چند حضرات، چند صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے۔ انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا۔ تو جتنا انہوں نے بتایا، گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تو کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی ساری گناہیں تو معاف کر دی گئی ہیں، ہماری گناہیں تو معاف نہیں ہیں، اگلی پچھلی گناہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاصوم الدہر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، پورے سال کا روزہ رکھوں گا، فلا افطر، میں افطار ہی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا انا اقوم اللیل، میں ساری رات عبادت کروں گا، فلا انام، میں نہیں سوؤں گا۔ تیسرے نے کہا اما انا فاعتزل النساء، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہوں نے جو باتیں کہی تھیں اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، میں اللہ کی معرفت تم سے زیادہ رکھتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا تم سے زیادہ ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ولکن اقوم، میں رات میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب کوئی شخص ان کی نیتوں پر شک کر سکتا ہے؟ جس نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، روزہ رکھنا برا عمل ہے، روزہ رکھنا برا عمل نہیں ہے، روزہ رکھنے کا تو ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا، نفلی بھی روزہ رکھیں، فرض بھی روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن اس نے کہا تھا میں پورے سال روزہ رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا۔ تو روزہ رکھنا برا عمل نہیں ہے، لیکن جو اس نے اظہار کیا ہے وہ اظہار برا ہے۔ دوسرے نے کہا ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کیا کہا تھا؟ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تینوں کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تینوں چاہتے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، تینوں چاہتے تھے اللہ کی عبادت کرنا، تینوں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے تھے اپنے اس عمل کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ طریقہ میری سنت کے مطابق نہیں ہے، لہذا جو طریقہ تم نے ایجاد کیا ہے وہ طریقہ میرے سنت کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، ہماری سنت سے نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ جو آیت ہے یہ اصولی آیت ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں ایک بار ضرور سوچنا چاہیے کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں وہ اس سنت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں وہ قرآن و سنت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے۔ بے شمار ایسے اعمال ہم کر رہے ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے، فاتحہ خوانی کرانا، 30واں 40واں قل وغیرہ کرانا، اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر کے جن کو ہم نے دفن کیا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کے اذان دینا یا اقامت کہنا، یہاں وہاں بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ یہ آج عمل ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کیوں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، صحابہ کرام کے گھر میں وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی وفات ہوئی، آپ کی 2 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، آپ کے بیٹے بھی وفات پا گئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل کیا ہے 30واں 40واں اور برسی، اسی طریقے سے ان کے اوپر پھول مالے چڑھانا، اسی طریقے سے وہاں جا کر کے اذان دینا یا اقامت کہنا، کیا آپ نے کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا ہو۔ جنگ احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جنگ احد ہے، جہاں پر 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ وہیں دفن ہیں، ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان میں سے کون ایسا صحابی ہے جن کے گھر کا شہید ہوا ہو اور انہوں نے
30واں 40واں قل فاتحہ خوانی اور یہ ساری چیزیں کی ہوں؟ کس نے کی ہیں؟ میں نے ایک مثال دی ہے، اسی طریقے سے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ نماز کو لے لیجئے، نماز کے اندر کتنی بدعات ہیں۔ اذان لے لیجئے، اذان کے اندر ہم نے کتنی بدعات ایجاد کی ہوئی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے بدعات نہ ایجاد کر رکھی ہوں۔ ان تمام کاموں کو کرنے سے پہلے ایک بار ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں، کیا اس کا تعلق اس دین سے ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مکمل کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ کیا ان دونوں آیتوں کے درمیان جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا تعلق اس سے ہے؟ اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم کے اندر واضح بات بیان کی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ اور من یبتغ غیر الاسلام دینن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جس کا تعلق دین سے نہ ہو، قرآن و سنت کے دائرے میں نہ ہو، اس کا وہ عمل قبول ہی نہ ہوگا۔ اب 30واں 40واں اور قل کیا جا رہا ہے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، مردے کے نام پر بخشا جا رہا ہے، کیا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا؟ اسی طریقے سے جتنے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں وہ اعمال کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم عمرے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ اے امام، میں چاہتا ہوں کہ عمرے کا احرام مسجد نبوی کے اندر سے باندھوں، تو کیا یہ میرا عمل درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسجد نبوی کی بڑی فضیلت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، تو میں مسجد نبوی کے اندر سے عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے ہیں، مدینہ سے عمرے کے لیے گئے ہیں تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے، لہذا سنت یہ ہے کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جائے۔ مسجد نبوی سے اگر باندھنا افضل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باندھ کر کے نکلتے، آپ کا گھر بھی تو وہیں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ سے باندھ کر کے نکلتے، اس کی تو خاص فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں باندھا، کہاں گئے؟ اپنا کپڑا پہن کر کے ذوالحلیفہ گئے، وہاں سے عمرے کا احرام باندھا، کہا کہ یہی سنت ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر میں چند کلومیٹر پہلے سے باندھ لوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں حرج کی بات یہ ہے کہ کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت نہیں حاصل ہو سکی وہ تم فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہو سکی وہ بات تم کو معلوم ہو گئی ہے، یہ حرج نہیں ہے؟ جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حاصل کر سکے وہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ جس نے اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی جس کے مطابق سلف صالحین نہیں کرتے تھے، سلف کا عمل اس کے مطابق نہیں پایا جاتا تھا، فقط زعم ان محمد خان الرسالہ، تو اس نے گویا کہ اپنی زبان حال سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا۔ فما لکم یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو ان کے زمانے میں دین نہیں تھا آج بھی وہ کام دین کا نہیں ہو سکتا۔ تو حرج کی بات یہ ہے کہ اگر چند کلومیٹر کے فاصلے پر باندھ لیتے ہو عمرے کا احرام تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جو عمل سنت کے مطابق نہ ہو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 ہی شرطیں ہیں، ایک تو اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے، دوسرا سنت کے عین مطابق ہو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں سنت کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دین مکمل کیا ہے، اس میں اب نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، اور جو عمل سنت کے مطابق نہ ہو، قرآن سنت کے دائرے میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، کتنی عظیم خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر پوری کر دی ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ دین مکمل ہو گیا۔
امت محمدیہ سے پہلے یہ دین کسی نبی نے مکمل نہیں کیا تھا. اللہ نے دین کی تکمیل کا ان کے اندر اعلان نہیں کیا تھا. ایک نبی آتا وہی بات دوسرا نبی، زمان و مکان کے لحاظ سے ان کے اندر کچھ تھوڑی بہت ترمیم اللہ تعالیٰ کر دیتا تھا، کچھ چیزیں حلال کر دیں، کچھ چیزیں حرام کر دیں، یہ ہوتا تھا. لیکن دین اللہ تعالیٰ نے مکمل نہیں کیا تھا. دین کی تکمیل کا اعلان محمد رسول اللہ پر ہوا ہے. تو آپ خاتم الادیان ہیں. دین آپ کے ذریعے سے تمام منسوخ ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. آپ خاتم الرسل بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا یا آیا ہے تو ایسا شخص پھر مسلمان نہیں ہے. قطعاً ایسا شخص مسلمان نہیں. اس کو کلمے کی تجدید کرنا چاہیے. اگر اس کو اسلام کے دائرے میں رہنا ہے، اس کو مسلمان رہنا ہے، دوبارہ اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، اور گزشتہ جو اس نے باتیں کہی ہیں یا جو اس کا عمل رہا اس سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ دیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.